ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم امن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکست راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین دین چشتی۔ قادریہ منارے یا غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالمی زنم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک مرتبہ جی لگا کر دل سے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مدنی داتا محسن کائنات فخر موجودات محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مہینہ صفر المظفر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ہم ماہ رضا بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس مہینے کی جو نسبت جس جانب کی جاتی ہے وہ بریلی کا تاجدار ہے، امام اہل سنن ہیں، مجدد اعظم ہیں، یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت رضوان کی ذات بابرکات ہے۔ اس مہینے کو انہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور اسی مہینے کے 25 صفر المظفر کو پوری دنیا میں آپ کی یاد منائی جاتی ہے خصوصاً، ورنہ عموماً تو ہر روز اعلیٰ حضرت کو ہم یاد کرتے ہیں، اور جب تک کہ اعلیٰ حضرت کا نام نہ لے ہمارا جینا ہی صحیح نہیں، کیونکہ ہمارے نس نس، ہمارے پرجے پرجے، ہمارے جگر جگر میں اعلیٰ حضرت کی یاد اور ان کی محبت رچی اور بسی ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت ہی کا دین ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا دین ہے کہ آج ہم اپنے سینوں کو مصطفیٰ کا مدینہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کا کرم بالائے کرم ہے۔ تو یہ مہینہ اعلیٰ حضرت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اعلیٰ حضرت ہی کی بات کرتا ہوں۔ ایک اعتراض، ایک سوال پوری تقریر میں اس کا جواب دوں گا۔ ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو بدعقیدہ یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی یہ دونوں
ایک ساتھ دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہیں، یہ ان کا اعتراض ہے۔ اب ذرا جواب صحیح سے سنیں آپ۔ اعتراض کیا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور اشرف علی تھانوی یہ دونوں دارالعلوم دیوبند میں ایک ساتھ پڑھے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر ساتھ میں دونوں پڑھے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے اشرف علی تھانوی کو کافر کیوں لکھا؟ تو اس کا جواب کیا لکھتے ہیں یہ لوگ، اور جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے کہ دونوں دارالعلوم دیوبند میں جب پڑھ رہے تھے، ہم سبق تھے، ہم کلاس تھے، ذرا انبن ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے اشرف علی تھانوی کو کافر لکھ دیا، یہ وہ جواب دیتے ہیں۔ لیکن نہ جو یہ جواب درست ہے اور نہ یہ ان کا کہنا درست ہے کہ اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی ایک ساتھ پڑھے ہیں۔ کہاں میرا رضا، کہاں میرا امام احمد رضا اور کہاں اشرف علی تھانوی؟ کبھی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ آپ ذرا تاریخی حساب سے دیکھیں تو اشرف علی تھانوی کا خلیفہ خاص خواجہ عزیز الحسن نے سوانح اشرف علی تھانوی میں لکھا ہے کہ تھانوی صاحب کی پیدائش 1280 ہجری 4 شنبہ صبح صادق کے وقت ہوئی، یہ ان کے خلیفہ نے لکھا 1280 ہجری، لیکن یہ اس کے خلیفہ نے لکھا تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت ملک العلماء سرکار علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حیات اعلیٰ حضرت میں جو قلم بند فرمایا کہ میرے رضا کی جو پیدائش ہوئی وہ پیدائش ایسی پیدائش تھی جو پیدا بھی نہ ہوا تھا اور بشارتیں پہلے مل گئی تھیں۔ تو بشارت میں بعد میں بیان کروں گا، پہلے یہ سنیں کہ اعلیٰ حضرت کی پیدائش کب ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی پیدائش 10 شوال مکرم ظہر کے وقت 1272 ہجری میں ہوئی۔ اب دیکھیں ذرا ڈیفرنس، اعلیٰ حضرت کی پیدائش 1272، اشرف علی تھانوی کی پیدائش 1280، کتنے سال کا ڈیفرنس ہے؟ 8 سال، 8 سال کا ڈیفرنس ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، 8 سال کا ڈیفرنس ہے۔ اعلیٰ حضرت سے اشرف علی چھوٹا عمر میں نہیں، ہر چیز میں چھوٹا ہے، تو 8 سال کا چھوٹا ہے اشرف علی تھانوی، اور اعلیٰ حضرت 8 سال کے بڑے، اور جو بڑے ہوتے وہ بڑے ہی رہتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 1272 ہجری میں پیدا ہوئے، اشرف علی تھانوی 1280، 8 سال کے چھوٹے ہیں۔ اب ذرا سنیے اشرف علی تھانوی کا کیا بچپنا تھا، اور پھر میں بتاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت کا بچپنا کیا تھا۔ اشرف علی تھانوی جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اور اشرف علی تھانوی دونوں ایک ساتھ دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 1272 ہجری میں پیدا ہوئے، 1280 ہجری میں اشرف علی تھانوی پیدا ہوا، لیکن اب انہی کی زبانی خود وہ کہتے ہیں کہ 1285 ہجری میں جب والدہ کا انتقال ہوا تو مجھے صحیح سے ان کی صورت بھی یاد نہیں ہے۔ یہ کون؟ اشرف علی تھانوی کہتا ہے 1285 میں جب والدہ کا انتقال ہوا تو اس کی صورت بھی صحیح سے مجھے یاد نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ 5 سال 4 سال 5 سال عمر تھی، صحیح سے صورت یاد نہیں، لیکن ایسے کرتوت انہیں 70 سال کی عمر میں یاد تھی جو 5 سال کی عمر میں واقع نہیں ہوا، ضرور وہ 8 10 11 سال کی عمر میں واقع رہا ہوگا۔ اب میں بتاؤں کیسے۔ اشرف علی تھانوی خود ہی کہتا ہے، اور اس کا خلیفہ عزیز الحسن نے اپنی کتاب سوانح اشرف علی میں اور حفاظت الیومیہ میں خود لکھا ہے، کہتا ہے، اور یہ خود بیان کیے، ان کے نقل انہوں نے اپنی کتاب میں کی۔ اشرف علی تھانوی خود کہتا ہے کہ جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو میرے والد صاحب گھر میں تھے، اور ایک میں اور میرے ایک بھائی، 2 بھائی اور والد صاحب 3 آدمی رہتے تھے۔ والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب ہوا کیا کہ ایک وقت ایسا آیا، ایک روز ایسا رہا کہ کبھی بارش ہوتی، کبھی دھوپ آ جاتی،
کبھی بارش ہوتی، کبھی دھوپ آ جاتی، کبھی موسم اچھا رہتا، کبھی خراب ہو جاتا، اور ان دنوں ہم تینوں باپ بیٹے باہر دروازے پر چارپائی بچھا کر سویا کرتے تھے۔ 3 چارپائیاں لگتی تھیں، ایک پر میں سوتا، ایک پر والد سوتے، اور تیسرے پر بھائی سویا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے شرارت سوجھی اور میں نے کیا کیا کہ کبھی بارش ہو رہی ہے، کبھی بارش ختم ہو جا رہی ہے، تو میں نے کیا سوچا کہ کیوں نہ ان تینوں چارپائی کو ایک ساتھ باندھ دوں کہ جب بارش ہوگی تو یہ کیسے یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ یہ تیرا اشرف علی تھانوی یہ کیا سوچتا ہے کہ جب بارش ہوگی تو کس طرح یہ پریشان ہوں گے، اسے دیکھنا ہے۔ اس نے تینوں چارپائی کو ایک ساتھ باندھ دیا، اور پھر اس کے بعد رات کے کچھ حصے گزرے کی بارش ہوئی۔ اب والد صاحب چارپائی لے کر اٹھے تو تینوں چارپائی گھسٹتے ہوئے نظر آئے، کبھی چارپائی ادھر لے کر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر لے کر بھاگ رہے ہیں۔ بعد میں کسی طرح وہ اندر آئے، بھیگ چکے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کس نے اسے باندھا ہے؟ تو اشرف علی تھانوی نے کہا کہ ابا حضور میں نہیں باندھا تھا۔ کہا یہ کیا حرکت ہے؟ اور خود کہتا ہے کہ تھوڑی موری مار پڑی، اس کی سزا تو بہت ہوتی ہے، لیکن والد صاحب نے تھوڑے سے مار پر ہی مجھے چھوڑ دیا۔ اب یہ کون سی کرامت ہے؟ چارپائی باندھنے والی؟ اللہ اکبر۔ وہ خود کہتا ہے کہ میرے بھائی نے میرے سر پر ایک مرتبہ پیشاب کر دیا۔ آپ سوچیں ذرا، ان کے ایسے بھائی ہوتے تھے۔ ایک بھائی نے کیا کہا؟ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے میرے سر پر ایک مرتبہ پیشاب کر دیا، تو میں نے سوچا کہ میں بھی بدلہ لینے والا ہوں۔ خود کہتا میں بھی بدلہ لوں گا۔ میرا بھائی ایک جگہ پیشاب کر رہا تھا، میں بھی اس کے سر پر پیشاب کرنے لگا۔ یہ بچپنے کی کہانی اپنی سنا رہے ہیں۔ کہا کہ میں بھی پیشاب کر دیا، والد صاحب دیکھ لیے، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اشرف علی یہ تم نے کیا کیا؟ کہا ابا حضور میری بات سمجھیے، پہلے انہوں نے میرے سر پہ پیشاب کیا تھا، اس لیے میں نے اس کے سر پر کیا ہے، لیکن والد صاحب کے سامنے تو میں صرف دعویٰ کرتا رہا، والد صاحب تو مجھے ہی دیکھے تھے پیشاب کرتے ہوئے، اس لیے مجھے مارا۔ اور کیا کہا یہ کیا بے وقوفی ہے، ایسا کام کیا جاتا ہے۔ اشرف علی تھانوی اس کو کہہ کر 70 سال کی عمر میں فخر بیان کر رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو انہی کے خلیفہ نے نقل فرمایا ہے، اس نے لکھا کیا کہ ایک جگہ میرٹھ میں مسجد کے باہر میں نے کیا کیا، اشرف تھانوی کہتے ہیں میں نے کیا کیا، میرٹھ میں مسجد کے باہر خدا بخش الہی کسی کا نام ہے، کہا کہ اسی کے مسجد کے پاس میں نے جتنے نمازی تھے وہ سب مسجد کے اندر داخل ہو گئے، میں چھپکے سے باہر نکلا اور تمام نمازیوں کے چپلوں کو جمع کیا اور اٹھا کر شامیانہ پہ پھینک دیا۔ جب نمازی نماز پڑھ کر باہر نکلے تو کہا چپل ہے ہی نہیں ہے، ڈھونڈنے لگے کہ چپل گئی کہاں۔ جب ڈھونڈنے لگے پھر ڈھونڈتے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو اوپر کسی کی چپل نظر آ رہی ہے۔ تو سب نے اوپر جب دیکھنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا، تو جتنے نمازی تھے تمام کے چپل اس پر موجود تھے۔ جب پتہ لگایا گیا کہ یہ کام کس نے کیا ہے تو اسی جناب نے کیا۔ کہا میں نہیں یہ کام کیا۔ جب ان کو معلوم ہوا تو اس کی سزا بڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے مجھ کو کچھ نہیں کیا۔ یہ کون سی کرامت ہے؟ اور اس میں اللہ کا فضل شامل ہے کہ چپل شامیانوں پہ پھینک دیا جائے، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ خود ہی اس کا بیان ہے، آخری بیان اس کا کر دوں میں۔ انہوں نے خود کہا کہ میرے سوتیلی والدہ کے بھائی یعنی سوتیلے ماموں کو میرے والد نے کام پہ رکھ لیا اور وہ ٹھیکہ کی ذمہ داری کرتے تھے۔ ایک روز گرمی سخت پڑ رہی تھی اور اس گرمی میں بھوک اور پیاسے گھر جب آئے، بھوک پیاس لگی تھی، دال اور روٹی لیا انہوں نے اور کھانا شروع کیا، لیکن میرے اندر شرارت سوجھی۔ میں سامنے گیا، کچھ کتے تھے، ان کے ایک بچے یعنی کتے کے پلے کو لیا اور لا کر
सौतेले मामू के दाल की रिकाबी में मैंने कुत्ते के पिल्ले को डाल दिया। अब उसके बाद मामू खड़े हो गए और मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये करामत देखिए इनकी, अल्लाह, ये करामत की हजामत है, ये करामत की हजामत है। कुत्ते के पिल्ले को रख रहा है, भूखा प्यासा जो आया है, काम करके आया है गर्मी के मौसम में, उसे दाल रोटी, उसे बिरयानी समझ में आ रही है, वो खा रहा है, उसे भी खाने ना दिया। ये कौन सी करामत है? अल्लाह अकबर। ये थानवी है जिनके ये करतूत है, और 70 साल की उम्र में ये बातें वो बता रहा है लोगों को। मतलब क्या हुआ? जिस वक्त ये हो रहा था उसके साथ, ये वो उम्र है जिस उम्र में जो लोग कर लेते बचपना में वो याद रह जाती है, यानी 8-10 साल की उम्र। इसलिए अगर 5-6 साल की बात करूं तो वो खुद ही कहता है कि 1285 में उस वक्त मेरी उम्र 5 साल थी, वालदा का इंतकाल हो गया। वालदा की शक्ल सूरत याद नहीं है, बस इतना जानता हूं कि मैं चारपाई पर सोया हूं और वालदा पैतने बैठी हुई है, बस इतना ही याद है। तो 5 साल 6 साल की उम्र में वालदा की शक्ल सूरत याद नहीं है, और ये तमाम चीजें, कभी दाल के रकाबी में कुत्ते के पिल्ले को डालना, कभी भाई के सर पर पेशाब कर देना, कभी बाप के चारपाई को बांध देना, कभी नमाजियों के जूतों को शामियाने पे फेंक देना, ये सारी चीजें याद है। मतलब क्या हुआ कि ये काम 8-10 साल की उम्र में जरूर किया होगा। ये तो थानवी है जिसके बचपने ये गुजरे हैं। लेकिन आइए बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी की तरफ। जो लोग ये कहते हैं कि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी और अशरफ अली थानवी एक साथ दारुल उलूम देवबंद में पढ़े हैं, ये तो बचपना है थानवी का। लेकिन आइए आला हजरत की बारगाह में लेकर चलता हूँ। सरकार नकी अली खां हैं, आपने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा है। ख्वाब देखने के बाद आप अपने वालिद मोहतरम हजरत रज़ा अली खां की बारगाह में हाजिर होते हैं, कहने लगते अब्बा हुजूर मैंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या हो सकती है? आपने फरमाया मेरे बेटे सुनो, तेरे पुश्त से एक बच्चा पैदा होगा जो वली कामिल होगा, और उसके इल्म से लोग इतने फैज़याब होंगे कि मशरिक के लोग भी फैज़याब होंगे, मगरिब के लोग भी फैज़याब होंगे, जुनूब के लोग भी फैज़याब होंगे, शुमाल के लोग भी फैज़याब होंगे। और जानते हो वो फैज़ल ऐसा होगा जो पैदा होगा वली कामिल होकर, और पूरी दुनिया में इल्म की बहारें लुटाता हुआ नजर आएगा। वो इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी जब पैदा हुए तो अल्लामा नकी अली खान ने अपने अब्बा सरकार हुजूर रज़ा अली खान के गोद में डाल दिया और कहा बेटा मैंने जो ताबीर बताई थी वो ताबीर तो यही है, यही ताबीर है। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी को देखते ही देखते रह गए। और याद रखें वो थानवी है जो 8-10 साल की उम्र में ये करतूत कर रहा है, लेकिन इमाम अहमद रज़ा सिर्फ 3.5 साल के हैं। मस्जिद के बाहर खड़े हैं, एक अरबियन शख्स आया जो अरबी लिबास पहना है और अरबी में गुफ्तगू कर रहा है। आने जाने वाला ज़बान अरबी नहीं समझ रहा है, चला जा रहा है, लेकिन आला हजरत अभी 3.5 साल है। कहा मियाँ अरबी में गुफ्तगू करनी है, आओ नकी अली खां का बेटा अहमद रज़ा बात करें। मैं बात करता हूँ। वो अरबियन अरबी में जब गुफ्तगू करने लगा, सरकार आला हजरत 3.5 साल, बताइए 3.5 साल की उम्र क्या होती है, फसी अरबी में सरकार आला हजरत उनसे गुफ्तगू फरमाने लगे। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी की ज़ात तो वो ज़ात है, 4 साल की उम्र हुई तो नाज़रा कुरान मुक़द्दस ख़त्म कर दिया 4 साल की उम्र में। और जब 4 साल 4 महीना 4 दिन हुए थे तो आपकी बिस्मिल्लाह खानी की गई। जब बिस्मिल्लाह खानी की गई तो हमारे बच्चे जब हजरत पढ़ाते तो जल्दी पढ़ते नहीं हैं, लेकिन सरकार आला हजरत बिस्मिल्लाह खानी पढ़ने के साथ साथ इतने एतराज़ात और इतने सवालात बुलंद आवाज़ से कायम फरमाने लगे कि जो मौलाना बिस्मिल्लाह खानी पढ़ा रहे थे वो भी दंग हो गए। कहा इनके दादा को बुलाओ, ये हमसे संभाला नहीं जाएगा, ये हमसे संभाला नहीं जाएगा, इनके दादा को बुलाओ। हज़रत रज़ा अली खां आए, जैसे आए वो मौलाना साहब कहते हैं कि मैं इनको बिस्मिल्लाह खानी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये तो मुझे ही पढ़ा रहा है, इतने सवालात कर रहे हैं, ये सवालात का जवाब मुझे नहीं आता, आप ही हल फरमाइए। हज़रत अल्लामा रज़ा अली खां आए, सीने से लगाया सरकार आला हज़रत को, और लगाने के बाद कहा बेटा तेरे ये सवालात है, इसके जवाबात ये है। आपके दादा ने तमाम सवालात को हल कर दिया। ना तो दादा का कोई जवाब था, न तो कोई पोता का जवाब था, न पोता का जवाब था। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी कि बचपने देखिए, कहते हो दोनों एक साथ पढ़े हैं। आला हजरत 6 साल की उम्र हुई
تو آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گھنٹوں عربی میں تقریر فرمائی، اردو میں نہیں بلکہ عربی میں. اور یہاں تک کہ ادب کا معاملہ تو یہ رہا کہ 6 سال کی عمر ہے، 6 سال کی عمر میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ ادھر بغداد شریف ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں جب 6 سال کی عمر تھی میری اور جب مجھے معلوم ہوا کہ بغداد شریف ادھر ہے تو میں نے کبھی بغداد کی طرف اپنے پاؤں کو نہیں پھیلایا. یہ ادب کا تقاضا ہے. 6 سال میں یہ کیسا ادب رہا کہ کبھی آپ نے اپنے پاؤں کو نہ پھیلایا. 8 سال کی عمر ہوئی تو آپ نے ہدایت النو کی شرح لکھ دی. ہدایت النو جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب، اس کی آپ نے شرح لکھ دی. اور حال یہ رہا کہ جب آپ پڑھنے جاتے تھے استاذ کے پاس، جب استاذ کے پاس پڑھنے جاتے تو استاذ کہتے ہیں احمد رضا مجھے تو سمجھ ہی میں نہیں آتا، مجھے پڑھانے دیر نہیں لگتی کہ آپ کو یاد کرنے دیر نہیں لگتی. کسی بھی سبق کو لیتے ایک بار پڑھتے اور پھر بند کر دیتے اور پھر استاد کے سامنے جا کر سنا دیا کرتے. امام احمد رضا خان خود فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بھی کتاب کو پورا استاد سے نہیں پڑھا بلکہ میں تہائی کتاب کا پڑھتا تھا اور پوری کتاب میں سمجھ کر یاد کر لیا کرتا تھا. یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات ہے. آپ استاذ کے پاس پڑھ رہے ہیں، استاذ کہا عربی پڑھو، عبارت پڑھو، عربی عبارت. آپ پڑھنا شروع کیا. ایک جگہ آئی جہاں پہ آپ نے زیر پڑھنا شروع کیا تو استاذ کہتے ہیں اسے زبر پڑھو. سرکار اعلیٰ حضرت اس کو زیر پڑھتے ہیں. استاذ کہتے ہیں اسے زبر پڑھو. اعلیٰ حضرت پھر بھی زیر پڑھ رہے ہیں. کہا استاذ زبر پڑھو. پھر اعلیٰ حضرت نے زیر پڑھا. ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ آپ کے دادا جان حضرت علامہ رضا علی خان جیسے تشریف لائے. استاذ نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہاں پر زبر لکھا ہے اور میں زبر پڑھا رہا ہوں، لیکن امام احمد رضا تو وہ ہے جو زیر پڑھ رہا ہے، میں بار بار اسے زبر پڑھاتا ہوں، یہ زیر پڑھتے ہیں، سمجھ میں بات نہیں آتی، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سرکار رضا علی خان جب تشریف لائے اور اس کے بعد عبارت پہ غور کیا تو عبارت پہ غور کرنے کے بعد کہتے ہیں اے امام احمد رضا، اے میرے پوتے بتاؤ تو صحیح تم زبر کیوں نہیں پڑھ رہے، بار بار زیر کیوں پڑھ رہے ہو؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں دادا جان میں زبر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میری زبان یہ نہیں کہہ رہی، میری زبان میں وہ طاقت نہیں رہی کہ میں زبر پڑھوں، بلکہ میری زبان تو یہ کہہ رہی ہے کہ زیر پڑھو. سرکار رضا علی خان جب عبارت پہ غور فرماتے ہیں اور فرمانے کے بعد استاد صاحب کو کہتے ہیں سنیے جو امام احمد رضا پڑھ رہے ہیں وہ صحیح عبارت ہے اور آپ عبارت پر زبر دیکھ کر پڑھے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت عبارت پر زبر دیکھ کر نہیں پڑھے ہیں بلکہ یہ تو پڑھائے آئے ہیں. اور غلطی کس کی ہے؟ کاتب کی غلطی ہے جو زیر کو زبر لکھ دیا ہے اور استاد صاحب زبر پڑھا رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کاتب نے غلطی کیا تو کیا کیا، لیکن اعلیٰ حضرت صحیح عبارت زیر پڑھ رہے ہیں. یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے جو پڑھانے آئے. کچھ ایسے فنون تھے جس فنون میں بڑی محنتیں کرتے تو آپ کے دادا کہتے ہیں کہ پوتا تم اسے کیوں پڑھتے ہو، یہ تو تجھے خود ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہو جائے گا. سرکار اعلیٰ خود فرماتے ہیں میں نے ان علوم کو چھوڑ دیا میں نے، لیکن جب اس علوم پر بحث کرتا تو ایٹومیٹک وہ علم مجھے حاصل ہو جاتے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائے. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہ اگر بچپنا دیکھیں تو خود استاذ کہتے ہیں کہ جب آپ روم کے اندر پڑھ رہے تھے استاذ آئے، دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد کہتے ہیں احمد رضا مجھے سچ بتانا کہ تم انسانی ہو یا جنات ہو. کہا کیوں؟ کہا کہ میں سمجھاتا ہوں تم کو پہلے، میں سمجھاتا ہوں تم کو بعد میں، اور تم پہلے ہی سمجھ جایا کرتے ہو، یہ تو بتاؤ تم جنات تو نہیں ہو. تو یہ استاذوں کا حال تھا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جب آپ کے پاس پڑھتے تھے تو خود ہی دنگ رہ جاتے تھے. یہ بچہ پڑھنے والا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے، واقعی ایک وقت آئے گا ان کے علم کی خیرات لوگ حاصل کرے گا. وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. اور تم کہتے ہو تھانوی اور اعلیٰ حضرت ایک ساتھ پڑھے ہیں. تھانوی کا حال آپ نے سنا ہے اور اعلیٰ حضرت کے بچپنے کا حال آپ سن رہے ہیں.
کیا حال تھا سرکار اعلیٰ حضرت کے. یہاں تک کہ جب 8 سال کی عمر آپ کی ہوئی، سرکار امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی عمر 8 سال کی ہوئی، تو آپ اپنے سامنے ایک کتاب جس کا نام مسلم الثبوت ہے، جو فضیلت میں درس نظامی والے کو پڑھائی جاتی ہے، آپ نے اس کتاب کو سامنے رکھا اور اس پر حاشیہ آپ کے والد محترم علامہ نقی علی خان لکھے ہوئے تھے. آپ نے اس کتاب کو دیکھا اور مطالعہ کرنے لگے. مطالعہ کرتے 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 عمر کیا ہے 8 سال، اور عربی کتاب جس کا نام مسلم الثبوت ہے، پڑھنے والوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، جنہوں نے پڑھا ان سے پوچھیے. لیکن اعلیٰ حضرت 8 سال کی عمر میں مطالعہ فرما رہے ہیں، اور مطالعہ کے ساتھ ساتھ حاشیہ کہ وہ والد محترم نے جو لکھا تھا اسے بھی پڑھ رہے ہیں. اور پڑھنے کے بعد آپ نے قلم اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد خود عربی میں تفسیریں لکھنے لگے، عربی میں خود حاشیہ چڑھانے لگے. 8 سال کی عمر ہے، کتاب کو بھی سمجھا، حاشیہ کو بھی سمجھا، اور آپ خود کیا سمجھانا چاہتے ہیں اس کو بھی عربی میں آپ لکھنا شروع کر دیا. لکھتے گئے یہاں تک کہ جب آپ لکھ کر فارغ ہوئے تو ان کو لے جا کر سرکار نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا. ابا حضور، میں نے مسلم الثبوت کا مطالعہ کیا تھا، میں نے آپ کے حاشیے کو بھی مطالعہ کیا، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں آیا، اس لیے میں نے بھی لکھنا شروع کر دیا اور میں بھی لکھا ہوں، ذرا اس کا مطالعہ فرما لیجئے. علامہ نقی علی خان ہیں، مسلم الثبوت دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اپنے حاشیوں کو پھر دوبارہ نظر ثانی فرما لیتے ہیں. پھر سرکار اعلیٰ حضرت نے جو لکھا تھا اسے پڑھنے لگتے ہیں. پڑھتے جاتے تھے آنکھیں اشکبار ہوتی جاتی تھی، روتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے اور آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے. سرکار اعلیٰ حضرت کی عمر صرف 8 سال کی ہے. علامہ نقی علی خان بار بار اپنے بیٹے کے چہرے پر دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. کبھی حاشیہ کو دیکھ رہے ہیں، کبھی مسلم الثبوت کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اعلیٰ حضرت کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور روتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب مطالعہ فرما لیا تو سرکار اعلیٰ حضرت کو اپنے سینے سے لگا کر کہتے ہیں، بیٹا مجھے تجھ پر فخر ہے. یہ باپ ہے جو اعلیٰ حضرت کو کہہ رہے اپنے بیٹے کو کہ تجھ پر مجھے فخر ہے. ادھر تھانوی کا باپ کہتا ہے کتنا بے وقوفی کرتا ہے، چارپائی باندھتا ہے بارش کے موسم میں پریشان کرنے کے لیے، اور ادھر اعلیٰ حضرت کے باپ علامہ نقی علی خان گلے سے لگا کر کہتے بیٹا مجھے فخر ہے تم پر. ادھر وہ باپ ہے جو فخر کر رہا ہے ایسے بیٹے پر، اور ادھر باپ ہے جو ایسے بیٹے پر لعنت بھیج رہا ہے، تعجب کر رہا ہے. حماقت پر سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات تو وہ ذات ہے، میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات تو وہ ذات ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی جب عمر 13 سال 10 ماہ 5 دن کے ہوئے تو امام محمد رضا خان فاضل بریلوی استفتاء میں بیٹھے تھے، جہاں استفتاء دارالفتاء میں بیٹھے تھے، دارالفتاء میں جہاں استفتاء دیے جاتے ہیں. ایک سوال پہ نظر پڑی تو امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس سوال کو لیا. رضاعت کا مسئلہ تھا، بڑا کٹھن مسئلہ ہوتا ہے. جیسے ہی آپ نے دیکھا قلم اٹھایا اور جواب لکھنا شروع کر دیا. 13 سال 10 مہینہ 5 دن ہے، آپ لکھنا جواب شروع کیا. لکھتے گئے یہاں تک کہ جواب مکمل لکھ دیا. اور لکھنے کے بعد اس جواب کو آپ کے والد محترم علامہ نقی علی خان کے پاس پیش کیا گیا. علامہ نقی علی خان نے اس جواب کو دیکھا تو کون باپ ہوگا جو اپنے بیٹے پر فخر نہ کرتا ہو، اور بیٹا احمد رضا جیسا ملا، کیوں نہ فخر کرے. جیسے استفتاء دیکھا ہے آشاش کرنے لگے. اعلیٰ حضرت کو اپنے پاس بلائے اور کہا احمد رضا سنو، آج تک میں جواب لکھا کرتا تھا، لیکن اب اس وقت سے تم تمام سوالات کے جواب لکھنا. کتنا عمر ہے، عمر کتنی ہے؟ 13 سال عمر ہے، 13 سال 10 مہینہ 5 دن عمر. اور استفتاء کے لیے آپ کو متعین فرما لیا کہ دارالفتاء میں بیٹھ کر آپ کو جواب لکھنے ہیں. امام محمد رضا خان فاضل بریلوی تو وہ ہے جو 14 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنے لگے.
اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی 13 سال 10 مہینہ 5 دن کے اندر آپ زبردست مفتی بن گئے. علوم و فنون کو حاصل کر کر ایک زبردست مفتی بن کر فتویٰ نویسی عطا فرمانے لگے وہ امام احمد رضا. اب ذرا سنیں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی 14 سال کی عمر میں مفتی فتویٰ نویسی لکھنا شروع کر دیا. پہلے بھی حاشیہ لگا دیے, شرح لکھ دیے. اور ادھر تھانوی صاحب دارالدیوان میں کب گئے پڑھنے؟ 1295 میں 1295 میں گئے پڑھنے. اس وقت اعلیٰ حضرت مفتی بن کر دارالفتہ میں فتویٰ دے رہے تھے. اب بھی کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت اور تھانوی ایک ساتھ دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہیں؟ نہیں نہیں, میرا رضا تو فتویٰ دے رہا تھا اور تیرا تھانوی جا کر ابھی کتاب کھولا تھا. ابھی اس نے کتاب دکھائی کہاں تھا؟ ابھی تو چارپائی باندھ رہے تھے وہ. اب تک تو اپنے بھائی کے پیشانی پر اور سر پر پیشاب کر رہے تھے. اب تک تو یہ حال تھا کہ اپنے ماموں کے دال کے ریکابی میں کتے کے پلے ڈال رہے تھے. اب تک تو یہ حال تھا کہ نمازیوں کے جوتوں کو لے جا کر شامیانے پہ پھینکتے تھے, لوگوں سے قہقہ اور ہنسی لگاتے تھے. لیکن امام احمد رضا اس وقت فتویٰ نویسی کیا کرتے تھے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس وقت فتویٰ لکھتے تھے. یہاں تک کہ اشرف علی تھانوی 1295 میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیے. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں, اعلیٰ حضرت جب عالم و فاضل و مفتی بن گئے تب جا کر دارالعلوم دیوبند میں درس نظامیہ اسٹارٹ ہوا پڑھانا. اب ذرا اس سے بھی غور کریں, کہاں دارالعلوم دیوبند جو ابھی پڑھانا بھی شروع نہیں کیا تھا, ادھر اعلیٰ حضرت مفتی بنے بیٹھے ہیں. کہاں تھانوی ابھی کتاب کھولنا شروع کیا ہے, اعلیٰ حضرت سوداگران میں مفتی بنے بیٹھے. 1295 میں داخلہ لیے دارالعلوم دیوبند میں اور پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ 1301 ہجری میں تھانوی صاحب فراغت حاصل کی. اب عالم صاحب بن گئے, ان کے حکیم الامت بن گئے. ادھر 1301 ہجری میں تھانوی صاحب فراغت حاصل کر رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں. اور ادھر میرا امام احمد رضا, بولو نا سبحان اللہ یار, ادھر میرا امام احمد رضا, ادھر تھانوی ہے جو 1301 ہجری میں فراغت حاصل کر رہا ہے, عالم و فاضل بن رہا ہے. لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 1301 ہجری میں 100 سے زیادہ کتابیں لکھ کر ہم سب کے لیے احسان فرما دیے. 1301 ہجری میں 100 کتابیں آپ نے لکھ دی, وہ امام احمد رضا. اور اس وقت یہ ابھی فراغت حاصل کر کے دستار اور جبہ حاصل کر رہے ہیں. اور ادھر امام احمد رضا 100 کتابیں عطا فرما دی. 100 کتابیں وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. اور تقویٰ تو دیکھیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا, بچپنا کا حال تو دیکھیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا. جب رمضان کے چاند نظر آئے تو سرکار اعلیٰ حضرت ہے, بچپنا کا عالم ہے, ابھی آپ پر روزے فرض نہیں کیے گئے تھے, اس وقت آپ نے روزہ رکھ لیا. اس وقت آپ نے روزہ رکھ لیا. ابا حضور آئے, کہا بیٹا تم پر روزہ ابھی فرض نہیں ہے, ابھی روزہ آپ مت رکھیے. کہا کیوں نہ رکھوں جبکہ اللہ کا حکم ہے, کیوں نہ رکھوں جبکہ اللہ کا حکم ہے. کہا بیٹا ٹھیک ہے, آپ شریعت کو سمجھتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے شریعت میں اگر پرتو دیکھنا ہے تو امام اعظم کا پرتو امام احمد رضا ہے, اگر طریقت میں دیکھنا ہے تو پرتو سرکار غوث پاک امام احمد رضا خان فاضل بریلوی, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس پرتو سرکار حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. جیسے ہی والد نے کہا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ روزے میں رمضان کے مہینے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ نہیں کھائیے گا, آپ روزے ہیں, یہی سمجھیں آپ کے والد محترم. اور دروازے کے اندر لے گئے, گھر کے اندر لے گئے, دروازہ بند کیا. اور دروازہ بند کرنے کے بعد کہتے بیٹا احمد رضا اب کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں, اب تو کچھ کھا لیجیے, اب تو کچھ کھا لیجیے. پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ احمد رضا سے. پوچھا اسے جا رہا ہے جسے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. بڑے لوگ اعتراض کیے, اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو؟ ابو بکر صدیق کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا گیا, عمر فاروق کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا گیا, عثمان غنی کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا گیا, مولا علی کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا گیا, غوث پاک اور خواجہ غریب نواز کو اعلیٰ حضرت نہیں کہا گیا, اور امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو؟
ارے کہاں صدیقی اکبر کا مرتبہ، کہاں عمر فاروق کا مرتبہ، کہاں عثمان غنی کا مرتبہ، کہاں مولا علی کا مرتبہ، کہاں غوث و خواجہ کا مرتبہ، اور کہاں امام احمد رضا جو ان کے خادم اور غلام ہیں۔ لیکن بس اتنا سمجھنے میں فرق ہے کہ وہ بڑے ہیں، بڑے ہی ہیں، لیکن امام احمد رضا جس وقت آپ حضرتوں میں بھی اعلیٰ حضرت تھے، اس لیے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا تھا۔ یہ مت کہو کہ ان کو نہیں کہا گیا، ان کو کہا جا رہا ہے، یہ تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، بلکہ امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت اس لیے کہا جاتا تھا کہ ہم عصر علماء میں سب سے اعلیٰ آپ تھے، اس لیے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت سب کے سمجھ میں آنے والی بات بھی نہیں ہے، جو دماغ اعلیٰ یوز کرتا ہے نا اسے ہی اعلیٰ حضرت سمجھ میں آتے ہیں۔ جس کا دماغ اعلیٰ ہوگا وہی اعلیٰ حضرت کو سمجھے گا، اور جس کے دماغ میں کیڑے پڑے ہوں گے وہ تھانوی کو سمجھے۔ ہم تو اعلیٰ حضرت کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو جب والد محترم نے کہا کہ میرے بیٹے یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کھا لو، تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابا حضور یہاں کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن جس کے حکم سے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو رب میرا دیکھ رہا ہے۔ بچپنے کا عالم ہے، بات کتنی بڑی کر دی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے جس کے حکم سے احمد رضا نے روزہ کھولا، اتنا روزہ رکھا ہے۔ اتنا کہنا تھا، نقی علی خان نے دروازہ کھولا، میرے بیٹے چلو آؤ، چلو آؤ، باہر آ جاؤ۔ اور کیونکہ علامہ نقی علی خان نے کہا تھا میرے بیٹے، جبکہ آپ نے مسلم الثبوت کی شرح نے فرمائی تو پڑھ کر کہا تھا میرے بیٹے کل تک تو میں سمجھتا تھا کہ میں تجھے پڑھا رہا ہوں، لیکن آج سمجھ میں آتا ہے تم مجھے پڑھا رہے ہو۔ یہ باپ کہتا ہے، یہ باپ کہہ رہا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی وہ ذات بابرکات ہے، سمجھنا اس کے لیے آسان ہے جو اعلیٰ حضرت کا عشق لے کر گھومتا ہے، اور سمجھنا اس کے لیے مشکل ہے جو اپنے آنکھوں پہ دشمنیوں کے اور تعصب پرستی کے چشمے لگائے ہوئے ہیں، اسے ہی سمجھ میں اعلیٰ حضرت نہیں آتے، لیکن جس نے اعلیٰ حضرت کو سمجھا اعلیٰ حضرت نے اسے مصطفیٰ کی عشق سمجھا دیے۔ اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، وادی رضا کی کوہ ہے ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، وہ علاقہ رضا کا ہے۔ وہ تھانوی کا حال تھا، لیکن یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ وہ تو تھانوی صاحب ہیں جو مقتدیوں کو چکما دے دیتے، مقتدیوں کو چکما دے دیتے۔ وہ کبھی کبھی مقتدیوں کو کہتے، ایک مقتدی میں حافظ صاحب تھے جو بیچارے نابینا تھے، اس کو کہا میں تجھے پریشان کر دوں گا نماز میں اور فلاں آیت میں، وہ کہا مجھے نہیں پریشان کر سکتے، میں خود حافظ ہوں، مجھے پریشان نہیں کر سکتے، کہا پریشان کر دوں گا۔ اب بتائیے تھانوی صاحب نے کیسی سازش سوچی ہوگی، کیسی سازش، یہ سازشیں اس کی چلتی تھی، یہ گمراہ کرنے کی، بہکانے کی، اسی لیے تو لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، اور پھر نماز پڑھائی اور پھر گمراہ بھی کیا، اور پیچھے مڑ کر کہا لگا کے ہنسنے لگا، اور نمازیوں کی نماز کو خراب کر دیا۔ ایسے لوگ کو کیسے پیر لوگ بناتے، ایسے لوگ کو کیسے اپنا حکیم الامت کہتے، شرم آنی چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں فخر امام احمد رضا پر، جن کا بچپنا بھی لاجواب، جن کی جوانی بھی لاجواب، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پر ہم کیوں نہ فدا ہوں، کیونکہ ہمیں جو میرے مصطفیٰ کا عشق عطا فرمایا وہ بریلی کا امام احمد رضا نے ہمیں عطا فرمایا۔ سرکار اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں لوگوں سنو، اگر احمد رضا کے سینے کو چاک کر کے دیکھو تو ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ ہم کیوں نہ فخر کریں اپنے امام احمد رضا پر، کل کے رضا ہے خنجرے خوخار پر خبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ وہ میرا امام احمد رضا ہے۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ 1272 ہجری میں سرکار اعلیٰ حضرت کی پیدائش اور 1280 ہجری میں تھانوی کی پیدائش۔ تھانوی جب یہ سب واحیات معاملے کر رہا تھا اس وقت میرا رضا کا حال کیسا تھا؟ تو اب کہو گے کہ اعلیٰ حضرت اور تھانوی ایک ساتھ پڑھے ہیں،
معاذ اللہ کبھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور تم کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے دشمنی میں کافر لکھا، نہیں نہیں، بلکہ دشمنی میں اعلیٰ حضرت نے تھانوی کو کافر نہیں لکھا، بلکہ شریعت کے مطابق لکھا ہے۔ اور یاد رکھو، جس کو اعلیٰ حضرت نے کافر لکھ دیا، شریعت یہی کہتی ہے اور ہم بھی قیامت تک یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر تم کہو گے کہ نہیں وہ کافر نہیں ہے تو من شک فی کفری عذابی فقط کفر کے زمرے میں تم بھی کافر ہو جاؤ گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جسے کافر کہا، ہم اگر کافر کہتے ہیں تو شریعت کی پابند ہم ہی نظر آئیں گے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے کسی سے ذاتی دشمنی نہ کی، بلکہ ہاں یہ تو ضرور کیا ہے جو میرے مصطفیٰ سے دشمنی رکھتا تھا، جو میرے مصطفیٰ کے شان میں گستاخیاں کرتا تھا، جو اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان کو گھٹانے کی کوشش کرتا تھا، اعلیٰ حضرت اس کے خلاف قلم اٹھاتے رہے، تحریر لکھتے رہے، اپنی زبان پیش کرتے رہے۔ اور یاد رکھے اس وقت لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے تھر تھر کانپ رہے تھے اور آج بھی کانپتے ہیں، اور قیامت تک کے یہ لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے تھر تھر کانپتے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ وہ ہے میرا امام احمد رضا۔ میں تو میرے امام احمد رضا کے بچپنے کا واقعہ، جوانی، نوجوان 22 سال کی عمر میں جب پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مرید ہونے کے لیے، سرکار آل رسول ماروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان العارفین شیخ المشائخ کی بارگاہ میں جب حاضری دیا، آپ نے مرید ہونے کے لیے گئے، لیکن پیر نے دیکھا مرید تو کیا ہی کیا، اسی وقت خلافت سے بھی نماز دیا۔ ابو الحسین نوری میاں آپ کے شہزادے کہتے ہیں، ابا حضور آپ کا تو معاملہ یہ ہے، پہلے کوئی آتا ہے تو آپ اس کے دل کو چیک کرتے ہیں، آپ اس کے پوری باڈی کو چیک کرتے ہیں، اس کے تخیلات کو چیک کرتے ہیں، اس کے فکر کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ خلافت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ایک پہلا شخص، ایک پہلا نوجوان آپ کی بارگاہ میں بریلی سے آیا ہے، نہ تو آپ اس کے تخیلات کو دیکھے ہیں، نہ تو فکر کو دیکھے ہیں، نہ تدبر کو دیکھے ہیں، نہ ان کے اعمال کو دیکھے ہیں، بلکہ آپ نے خلافت عطا فرما دی۔ کہا سنو سب کو دیکھ کر دیتا ہوں تو سب ہے، لیکن میں نے جسے بغیر دیکھے دیا ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے، حضرتوں کا حضرت اعلیٰ حضرت ہے، جس پر مجھے فخر ہوگا۔ اور ہاں کہہ دیا مجھے فخر ہوگا قیامت کے دن کسی اور چیز پر نہیں، بلکہ اگر فخر ہوگا تو مجھے احمد رضا خان پہ فخر ہوگا۔ کون ایسا پیر کہتا ہے اپنے خلیفہ کے بارے میں کہ ہمیں کسی چیز پر ناز نہیں ہے؟ اگر ناز ہے تو بریلی کے احمد رضا خان پہ ناز ہے، وہ امام احمد رضا، اس لیے ہمیں فخر ہے۔ اب یہ کہنا بند کر دوں کہ تھانوی صاحب اور سرکار اعلیٰ حضرت ایک ساتھ پڑھے، جواب مکمل مل گیا ہوگا۔ میرا امام احمد رضا عطائے رسول ہے، دربار مصطفیٰ کے فقیر ہے، خادم ہے، اور دربار مصطفیٰ میں آپ کی مقبولیت ہے۔ اور تیرا تھانوی کل بھی مٹا تھا، آج بھی مٹا ہوا ہے، نہ کل تک اعلیٰ حضرت سے ٹکرانے کے لائق تھے، نہ تم چیلو سرکار اعلیٰ حضرت کے خلفاء اور ان کے خلفاء ان کے تلامذہ سے ٹکرانے کے لائق، نہ تو اعلیٰ حضرت سے اس وقت وہ ٹکرانے کے لائق تھے، نہ آج وہ ٹکرانے کے لائق ہے۔ تو ہمیں فخر ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پر کہ ہم اعلیٰ حضرت کے نام کا مالا جپتے ہیں اور کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم عطا فرمائے، اور مولا تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب عطا فرمائے۔